تو ایک بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں, وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے, ہر چیز کے بارے میں, یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا, برابر ہو گیا, اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم. تو ہم چلے گئے, بچے تھے, ہم نے ان سے پوچھا جا کے کہ حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہی پتہ چل گیا ان کو, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, وما هو علی الغیب بضنین, ہمارے نبی غیب پر بخیل نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو نبی کو غیب کا علم دیا تو ہمارے نبی اس میں بخیل نہیں ہے. بخل کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس رکھ لینا چیز کو سنبھال کے, بخیل نہیں ہے, سخاوت کرتے ہیں اس علم میں. تو میں نے فوراً ان کو جواب دیا, میرے دماغ میں اس کا جواب, میں نے کہا بھائی اس سے کلی علم, سارا علم غیب مراد نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اگر سارا علم غیب مراد ہوتا تو نبی پھر سارا علم غیب امت کو دیکھ کر جاتے. اگر کچھ اپنے پاس رکھتے تو بخل لازم آتا کہ نہیں آتا؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین. یہ تو بعد میں پھر میں نے گرامر پڑھی تو اور کچھ اس میں نقطے نکلے, جب اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, یعنی گرامر میں پتا چلا اس میں تو آتا ہے ذرہ برابر بھی بخل نہیں کرتے. بضنین میں بات تاکید کے لیے, ما ہوا علی الغیب بضنین, نبی کو اللہ فرماتے ہم نے جو غیب دیا اس میں ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیتے. سارا امت کو کیا کر دیا آپ نے؟ بانٹ دیا, کچھ بھی نہیں, یعنی اس میں بخل نہیں کیا آپ نے. تو میں نے کہا اگر اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی عالم الغیب بنا کے جاتے. تو اس سے کلی علم غیب نہیں ہے, جتنا جو جزوی علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو اللہ کے علم کے مقابلے میں یقیناً کم تھا, ہمارے مقابلے تو بہت ہے. تو ہمارے نبی نے جو علم غیب اللہ نے بانٹنے کو کہا امت کو, اس میں نبی نے بخل سے کام نہیں لیا. تو شریعت کی جتنی ضروری چیزیں تھیں, قبر کے احوال, قیامت کے احوال, جو بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے, اور وہ ایسی باتیں جن کا امت کے عملی زندگی سے یا دین کی زندگی سے تعلق ہے, تو اس میں نبی نے ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیا, اور وہ سارا امت کو دے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں فرشتے کسی امر میں بحث کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا لا ادری, مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر اللہ نے اپنا دستے قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. دستے قدرت یہاں آیا, ٹھنڈ سینے میں پڑ گئی. فعلمت ما فی السماوات والارض, زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کیا. سینے میں نور آ گیا, سینے میں علم آ گیا. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے ہو. اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھیے. فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے. دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے. 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے. کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا, میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے. انی لعارف اسماءہم, میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں. کب؟ جو قرب قیامت میں آئیں گے. میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا. آپ 2 سال 4 سال 5 سال سے میرے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ رہے ہیں, شکلوں کو پہچانتا ہوں, ناموں کو نہیں جانتا. کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب وہ نذیر صاحب, ندیم صاحب, فلاں صاحب, وہ آپ کے, میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا. تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا. تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعۃ المبارک کو یہاں آتے ہیں, تو جہاں 2 مہینے کے بعد درس قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانوں گا؟ اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں, ان کے نام کیسے جانوں گا؟ اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے, میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں. بات ختم یہاں نہیں ہوئی, یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا, لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی. وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ, ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں. ان کے باپوں کے ناموں کو بھی. کہانی ختم نہیں ہوئی, بات آگے فرمائی. وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ, جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں.
کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا؟ کہا میں سب جانتا ہوں۔ یہ کیوں جانتے ہیں؟ دستے قدرت حضور کے کندھوں پہ آیا۔ وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ تلمیذ رحمان ہے، میں نے پڑھایا ہے۔ تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شے مخفی، محبوب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی نشانی باقی رہ گئی جب رخ سے نقاب بھی الٹ دیا، جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر کوئی شے باقی پیچھے